سب سے پہلے گولڈ BS کی بات کر لیتے ہیں۔ اس کے اونر، اس کے مالک تھامس ہیں، جو پنجابی جانتے ہیں، سندھی بول لیتے ہیں، پشتو بھی ان کو آتی ہے، انگریزی تو خیر ان کی مادری زبان ہے۔ ان کی طرف سے جس طرح سے پاکستانیوں کے ساتھ، افغانیوں کے ساتھ اور انڈین کے ساتھ فراڈ کیا گیا، پاکستانیوں کے ساتھ ان کی طرف سے 1 ٹریلین روپے کا فراڈ کیا گیا ہے۔ 1 ٹریلین کا مطلب ہے کہ 1000 ارب روپے کا فراڈ اس کی طرف سے کر لیا گیا ہے۔ اس پر ہم نے شروع میں ایک ویلاگ بنایا تھا۔ جیسے ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی مہم چل رہی ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک شخص لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر $6 دیتا ہے۔ پیسے اگر زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر صرف 6 نہیں بلکہ 40، 50 اور بعض صورتوں میں تو $1000 روزانہ بھی اس کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسا کاروبار ہے کہ صرف منافع ہی منافع اور اوپر ہی چڑھتا جاتا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے؟ تو زیادہ تر پاکستان میں، افغانستان میں یا پھر انڈیا میں ان لوگوں کو کہیے کہ سادہ لوگ تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو سادہ لوگ کہنا چاہیے، بلکہ ان کو کہنا چاہیے کہ یہ لالچی لوگ تھے، اور لالچ میں آ کے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے ادھار پیسے لے کے یہ کاروبار کیا۔ ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ فلاں کے اتنے لاکھ ہو گئے ہیں، فلاں کے اتنے لاکھ ہو گئے، اور کچھ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے تو کروڑوں روپے ہو گئے، اور کسی نے تو فلاں گاڑی لے لی ہے، فلاں گاڑی لے لی ہے۔ اس طرح سے ایک دوسرے کو یہ باتیں بتائی جاتی تھیں۔ اس پر ہم نے ویلاگ کیا تھا، آپ کے سامنے تھوڑی سی اس کی جھلک رکھ دیتے ہیں۔ لیکن لوگوں کی طرف سے جیسا کہ کہا کہ لالچ میں آئے ہوئے تھے، ہماری کیا سنی ہے، بلکہ کئی اور لوگوں کی طرف سے اس سے کہیں زیادہ مؤثر ویلاگ کیے گئے، لیکن ان لوگوں نے کسی کی نہیں، کیونکہ جب لالچ کا بھوت سر پر سوار ہوتا ہے تو پھر کوئی سمجھ نہیں آتی، اور ان کو یہی تھا کہ ہم تو ارب پتی کھرب پتی بن جائیں گے۔ بہرحال کچھ لوگوں کی طرف سے کافی زیادہ پیسہ کمایا بھی گیا ہے، اور یہ پیسہ وہی جو ایک سے لے کے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، اسی طرح سے وہ پیسہ گھماتا رہا اور فراڈ کر کے چلا گیا۔ اس سے پہلے اس میں ہمارے اپنے بھی کئی قریبی اور دور پار کے رشتہ دار بھی یہ کاروبار کرتے رہے ہیں۔ ان سے جو معلومات ملی ہیں، اس سے پہلے اس نے کہا کہ عید تک آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، عید کے بعد ملیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے پیسے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے احتیاطاً میں نے یہ کیا ہے کہ عید کے بعد آپ کو پیسے دیے جائیں گے۔ عید کا بعد ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ اپلیکیشن حکومت کی طرف سے بند کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک الگ سے تفصیلی ویلاگ کریں گے، کسی ایکسپرٹ کو ساتھ بٹھا کے، اور اس میں ان لوگوں سے بھی بات کی جائے گی جن کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے۔ اس میں ابھی 2-4 گھنٹے ہمارے مزید لگ جائیں۔ اس والے سے اگر کوئی فیڈ بیک دینا چاہتا ہے، کوئی معلومات فراہم کرنا چاہتا ہے یا کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو کمنٹس میں بتا دیجیے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو یہاں رکھتے ہیں آپ کے سامنے مختصر سا، ہم نے پوچھا گوگل سے کہ یہ فراڈ کیسے ہوا تھا، گوگل کی طرف سے جو جواب دیا گیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا تھا کہ BS گولڈ کے تھامس پاکستانیوں کے ساتھ کتنا کیسے فراڈ کر گئے۔ گوگل کی طرف سے کہا گیا ہے جی ہاں، گولڈ BS ایکسچینج اور اس سے وابستہ تھامس نامی شخص کی جانب سے پاکستان اور افغانستان میں آن لائن انویسٹمنٹ اور پونزی اسکیم کے ذریعے اربوں روپے کا فراڈ سامنے آیا ہے۔ فراڈ کی تفصیلات، طریقہ کار یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مبینہ آن لائن اسکیم تھی جس میں لوگوں کو سونا خریدنے یا سرمایہ کاری کر کے بھاری منافع اور پیسے ڈبل کرنے کا لالچ دیا گیا۔ اس فراڈ نے پاکستان اور افغانستان کے لاکھوں شہریوں کی محنت کی کمائی کو نقصان پہنچایا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق یہ فراڈ 15 ارب روپے سے زائد کا بتایا جا رہا ہے۔ اس فراڈ کو، اس معاملے کو تھامس نامی شخص چلا رہا تھا۔ یہ گوگل کی طرف سے دی گئی انفارمیشن ہے۔ اب آ جاتے ہیں سیاسی خبروں کی طرف۔ سب سے پہلے چلتے ہیں گلگت بلتستان میں۔ وہاں پہ الیکشن ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک الیکشن کے مکمل نتائج نہیں آئے۔ 2 جگہوں پر ابھی بھی نتائج آنا باقی ہیں۔ تو یہ انتہائی چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں پہ بھی 24 نشستوں میں سے 2 کے ابھی تک نتائج نہیں آئے۔ وہاں پہ پیپلز پارٹی کو جس طرح سے جیتا ہوا قرار دیا گیا، پیپلز پارٹی والے خود بھی پریشان ہیں، حیران ہیں کہ ہمارے اوپر کس طرح سے جیت کی یہ چھتری تان دی گئی، کس طرح سے ہمارے سر پر یہ تاج رکھ دیا گیا۔ کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے، ان کے نیر بخاری کہہ رہے تھے، ان کے قائرہ کہہ رہے تھے، ان کے چند کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے، وہاں پہ ہمیں رزلٹ نہیں دیے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کے حوالے 9 نشستیں کر دی گئی ہیں۔ کل میڈیا میں کہا گیا کہ ان کو 11 نشستیں دی گئی ہیں، لیکن آج یہ خبریں آئی ہیں کہ ان کے حوالے 9 نشستیں کی گئی ہیں۔ بلکہ جس طرح سے رزلٹ غیر جانبدارانہ سامنے آئے، فیاض راجہ پاکستان کے ایک جرنلسٹ ہیں، ان کی طرف سے کہا
کہا گیا، بلکہ انہوں نے صرف کہا نہیں، ان کی ٹیم بھی وہاں پہ موجود تھی، ایک الیکشن سیل ان کی طرف سے بنایا گیا تھا۔ ان کے نتائج کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تک جو نتائج پہنچے ہیں، جس طرح سے الیکشن کمیشن کی طرف سے بتایا گیا، جس طرح سے فارم 45 انہوں نے کلیکٹ کیے، اکٹھے کیے، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے 18 امیدوار جیت چکے ہیں اور یہ سارے کے سارے آزاد امیدوار تھے، کیونکہ وہاں پہ تحریک انصاف کو بطور پارٹی حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ فیاض راجہ کی طرف سے کہا گیا 18 سیٹیں تحریک انصاف نے جیت لی ہیں، جبکہ ان کے مزید 4 پر بھی امیدوار آگے ہیں۔ لیکن جب رزلٹ سامنے آئے تو تحریک انصاف کے حوالے کتنی سیٹیں کی گئیں، اور تحریک انصاف کے علی گوہر کی طرف سے کہا گیا، بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی، ہمارے لوگوں کو ہرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں 3 فارم 47 ملے ہیں، باقی ہمیں نہیں ملے۔ ان کے پاس جو انفارمیشن تھی، ان کے پاس جو نتائج تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو نتائج فائنل ہوئے ہیں ان کے مطابق ہماری سیٹیں 8 ہیں، جبکہ 9واں متحدہ وحدت المسلمین کا 1 امیدوار جیتا ہے۔ گویا ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ 9 ہماری نشستیں ہیں، لیکن ان کے وقاص اکرم صاحب جو ان کے لیڈر ہیں، سیکٹری ہیں، یہ چیئرمین ہیں، وہ سیکٹری ہیں، ان کی طرف سے ایک آڈیو میں تو بالکل بھی سرنڈر کر دیا گیا، وہ اکتفا کر گئے 3 پر۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ جو بھی کہتے رہے وہاں پہ ہمیں 2 یا 3 سیٹیں ملی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ملی۔ تو انہوں نے مکمل سرنڈر کر دیا کہ جو کچھ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے وہی درست نتائج ہیں۔ آپ کے سامنے رکھا کہ فیاض راجہ کی طرف سے جس طرح سے کہا گیا پاکستان میں پیک کا ایکٹ بن چکا ہے، فیاض راجہ کی طرف سے اگر غلط بیانی کی گئی ہوتی تو اب تک وہ جیل میں پڑے ہوتے، ان سے کسی نے نہیں پوچھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پہ 18 نشستیں پی ٹی آئی کی تھیں جو بندربان کر لی گئی ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی 9 سیٹیں ہیں، مسلم لیگ نون کی 4 سیٹیں ہیں، مسلم لیگ نون کو ویسے ہی ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ وہاں پہ حکومت بنانے جا رہے دعوے کر رہے تھے اور 2/3 اکثریت تک ان کے دعوے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ گئے، باقی بھی ساری کی ساری لیڈرشپ گئی، لیکن یہ محدود ہو گئے صرف اور صرف 4 نشستوں پر۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ 5ویں نشست بھی ان کی ہے، لیکن ابھی تک جو رزلٹ سامنے آئے ان کے مطابق ان کی صرف 4 نشستیں، اور وہاں کے جو الیکشن کمشنر ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم 1 مہینہ لیں گے رزلٹ فائنل کرنے میں۔ تو تسلی کے ساتھ ہم ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ ادھر آصف علی زرداری کے ساتھ صدر صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کو باقاعدہ مبارکباد دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نوجوان نے ہم سے کہیں زیادہ اچھا کام کیا، اچھا کام دکھایا ہے۔ اس پر بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے، شہباز شریف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا گیا، بلکہ اکرفو میں انہوں نے کہا کہ یہ آخر بیٹا کس کا ہے؟ میرا بیٹا ہے تو اس نے میرے جیسے ہی کام کرنے تھے۔ ایک موقع پر آصف علی زرداری کی طرف سے جب 2008 کے انتخابات ہوئے تھے، اس کے بعد ان کی حکومت بنی تھی، حکومت میں آنے کے بعد نو ڈیرو میں شہداء کی قبر پر یہ گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا تھا، اور اس موقع پر ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میاں صاحب نواز شریف کو انہوں نے مخاطب کیا تھا کہ سیاست ہم سے سیکھیں، اور آصف علی زرداری نے ثابت کر دیا کہ کیسے سیاستدان ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ حکومت سے باہر بھی ہیں لیکن حکومت کا حصہ بھی ہیں، حکومت کے اندر پیوست بھی ہیں، خود صدر ہیں، ان کا ایک گورنر خیبر پختونخوا میں ہے، دوسرا ان کا گورنر پنجاب میں ہے، ان کی سندھ میں حکومت ہے، ان کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے، ان کی بلوچستان میں حکومت ہے، خود وہ صدر بنے بیٹھے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، اور دوسری طرف ہر جگہ پہ حکومت بھی چلا رہے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری سیاست میں بڑے تیز ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف سیاست ہم سے سیکھیں، تو کیسی نواز شریف صاحب کو سیاست سکھائی، اور انہوں نے کس طرح سے سیاست کی، ماشاءاللہ سے پنجاب ان کے ہاتھ سے گیا، مرکز ان کے ہاتھ سے گیا، ایسی سیاست یہ کرتے ہیں۔ اور آج ان کی طرف سے کہا گیا کہ آخر کار بلاول بھٹو زرداری بیٹا کس کا ہے؟ بہرحال کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہاں پہ حکومت دینی تھی تاکہ 28ویں ترمیم ہو سکے۔ اب وہاں پہ یہ صورتحال بنی ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا گیا، جیسا کہ شہباز شریف نے مبارکباد دے دی، وہاں پہ فارمولہ طے ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گورنر مسلم لیگ نون کا ہوگا، وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا، 60% وزارتیں پیپلز پارٹی اپنے پاس رکھے گی، جبکہ 40% مسلم لیگ نون کو دی جائیں گی۔ یہ وہاں پہ بندر بانڈ کا فارمولہ طے ہو چکا ہے۔ باقی اس حکومت کی طرف سے بجٹ کو مزید ڈیلے کر دیا گیا ہے، پہلے 5 تاریخ کو 5 جون کو بجٹ پیش ہونا تھا، وہ بھی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ کہا گیا کہ پہلے 28ویں ترمیم آئے گی، اس کے بعد بجٹ سامنے آئے گا، اس کے بعد کہا گیا کہ 10 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اب 10 جون کو بھی بجٹ پیش نہیں کیا جا رہا، اب بجٹ کہا جا رہا ہے کہ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ بجٹ کی قسمت کیا رہتی ہے، کب پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون والے یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جتنا بھی زیادہ ہو سکے کمپرومائز کروا لیا جائے۔ پیپلز پارٹی والے بھی اپنی
شرائط پر ہی معاملات کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے گردن پر کیسے گوڈا رکھ دیا گیا ہے، وہ اس طرح سے رکھ دیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اتنی جلدی نہیں ہے، ایک ایک چیز کو دیکھیں گے اور فائنل رزلٹ ہم دیں گے 1 مہینے کے اندر یا 1 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے دوران۔ تو پیپلز پارٹی والے 1 مہینے تک ادھر ادھر جانے کی کوشش یا جرات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور وہ صبح جو ان کے پاؤں کے نیچے بٹیرے کی طرح آ گیا تھا تو وہ ان کے ہاتھ سے یا پاؤں کے نیچے سے نکل نہ جائے، یہ سارا کوئی یہ سوچ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے۔ تو میاں نواز شریف صاحب 1 دن کی مہم کے بعد پاکستان سے باہر چلے گئے، علاج کے لیے گئے ہیں یا ٹانکے کھلوانے کے لیے گئے ہیں، وہ کہیں بھی اس کے بعد بیان بازی میں نظر نہیں آ رہے، اپنا بیانیہ لے کے چلے گئے۔ میاں نواز شریف کی طرف سے گلگت کے لوگوں سے پوچھا گیا، کہا گیا، بلکہ گلہ کیا گیا کہ مجھے نکالا گیا تو آپ لوگ نہیں بولے، تو گلگت والے لوگوں کی طرف سے میاں نواز شریف کو ہی اپنے صوبے سے نکال دیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب جنیوا چلے گئے، تو مریم نواز شریف صاحبہ کہاں پہ ہیں؟ کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہی، کہیں پہ سنائی نہیں دے رہی، لیکن ان کی طرف سے ہر روز ایک بہت بڑی خبر لگا دی جاتی ہے، ان کی طرف سے کوئی بیان سامنے آ جاتا ہے، ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان کا علاج ہوا یا ان کی میجر سرجری ہوئی عید کے دن یا عید سے 1 آدھ روز پہلے یا بعد میں ہوئی تھی، اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کہیں سنائی نہیں دی، کہیں دکھائی نہیں دی، جبکہ ان کی جو وزراء ہیں ان کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ ان کی سرجری کے دوران بھی وہ امور مملکت دیکھ رہی تھی، اور آج بھی ان لوگوں کی طرف سے ان کے بیانات جاری ہو رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی سرجری ہوئی تھی، کامیاب ہوئی، اللہ کرے کہ کامیاب ہی ہوئی ہو، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ گلگت بلتستان تو انہوں نے کیا جانا تھا، کیونکہ وہ تو سرجری کروا چکی تھی، لیکن ان کا کوئی بیان ابھی تک سامنے نہیں ہے، ان کی براہ راست کہیں پہ کوئی اپیرنس نہیں ہوئی۔ باقی آخری خبر چلتے چلتے دیتے ہیں کہ ایوب قادری صاحب جن کو مارنے کی کوشش کی گئی، ان کے ڈیرے پر حملہ کیا گیا، تو 12-13 لوگوں کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا تھا، جس میں 4 لوگ جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ قادری صاحب خود زخمی ہو گئے تھے، شدید زخمی تھے، تاہم وہ بچ گئے۔ کل کیا ہوا کہ CCD کی طرف سے ان لوگوں پر حملہ کیا گیا، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، تو کہا گیا ہے کہ مقابلہ کیا گیا، 3 کو مقابلے میں مار دیا گیا، 2 کو گرفتار کر لیا گیا، تو برے کام کا برا انجام ہی ہوتا ہے۔ یہ سارا کو CCD کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔